جب دنیا میں انسان آیا اس سے پہلے جناتوں کا دور تھا. ہزاروں ہزار سال تک جنات اس دنیا میں رہے. جب اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. تو اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو جمع فرمایا. سارے فرشتے جمع اور اللہ تعالیٰ نے کلام سامنے رکھا. اس لیے کبھی کوئی کام کرو تو مشورے سے کرو. پرسنل کام ہے تو گھر والوں سے مشورہ کرو. سماجی کام ہے تو اپن بندوں سے مشورہ کرو. شہری کام ہے تو شہر کے بڑے بڑے چنندہ نیک لوگوں سے مشورہ کرو. اور ملک کے پیمانے پر کام کرنا ہے تو بڑے بڑے شہروں میں جو لوگ ہیں ان کو انوائٹ کرو اور اسے مشورہ کرو. یہ مشورہ سنت الہیہ ہے. زور سے بولو. مشورہ کرنا، کسی کی رائے لینا، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. اب اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ میں زمین پہ اپنا نائب پیدا کرنے والا ہوں، نائب بنانے والا ہوں. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں. جو لوگ کہتے ہیں کہ ولیوں کے پاس، مشائخوں کے پاس، پیروں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ جبکہ پڑھتا ہوں یا قضا عبدو و ایاک نستعین، اے اللہ تیری عبادت کرتے اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو وہاں جانا تو شرک ہو جائے گا، وہاں مت جایا کرو. ان عقل کے مالوں سے میں گزارش کروں گا کہ اللہ کو سپر پاور ہے. پھر اللہ کو کیا ضرورت ہے فرشتوں سے مشورہ کرنے کی؟ اللہ کو سپر پاور ہے اور اس کی شان تو یہ کون اللہ کی شان یہ کہ اگر وہ کہتے ہوگا تو ہو جائے. ارے دیکھا ایک قطرہ پانی، ایک قطرہ پانی، یہ قطرہ پانی میں کوئی دیکھنے کی طاقت پیدا کر سکتا ہے؟ زور سے بولو. یہ پانی میں کوئی سننے کی طاقت پیدا کر سکتا ہے؟ یہ پانی میں کوئی سمجھنے کی طاقت پیدا کر سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کی شان ہے کہ انسان کے ایک قطرہ پانی سے پورا انسان بنا دیتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے. تو پھر انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ اپنا نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں. اس کا مقصد کیا ہے؟ جبکہ مالکی یوم دین وہ صرف دنیا نہیں، قیامت تک اور ساری جہان کا، زمین و آسمان کا، جن و انسان کا، ساری مخلوقات کا مالک ہے. جو پیدا ہو گئے اس کا بھی مالک ہے، جو ہے اس کا بھی مالک ہے، جو ہونے والے ان کا بھی مالک ہے. وہ تو مالک ہے، پھر اس کو نائب کی ضرورت کیا ہے؟ ارے آج میری طبیعت خراب ہے، آپریشن کرایا، 14 دن ہو رہے ہیں، آج مجھے نائب کی ضرورت ہے. نائب کی ضرورت ہے. حضرت قاری غلام مصطفیٰ اللہ تعالیٰ
7 لڑکی پہ ایک لڑکا دیا ہے، اس کو بھی الحمدللہ عالم بنا رہا ہوں، اور ماشاءاللہ مجھ سے بہتر قرآن پڑھ رہا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ باپ 9 نمبری، بیٹا 12 نمبری۔ تو ہمیں نائب کی ضرورت ہے، ہم انسان ہیں، نائب کی ضرورت، اس کو کیا نائب کی ضرورت ہے؟ پتہ یہ چلا کہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ نائب بنایا جائے، نائب بنایا جائے۔ پریزیڈنٹ ہاؤس، ایک گھر کا سب سے بڑا آدمی جب باہر نکلتا ہے تو گھر کسی نہ کسی ایک آدمی کو سونپ دیا جاتا ہے، ذرا دھیان رکھنا۔ سنت نبی ہے کہ میرے آقا جب جب جہاد کے لیے گئے کسی نہ کسی کو مدینہ شریف کا نائب بنا کر گئے۔ سنت نبی بھی یہی ہے اور سنت الہیہ بھی یہی ہے۔ پھر جب نائب کا انتخاب ہوا تو کیا ہوا؟ فرشتوں نے کیا کہا؟ اللہ تو اس کو نائب پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین پہ جا کے فساد کرے گا، ایک دوسرے کا خون بہائے گا، ایک دوسرے کا مال ہڑپ کرے گا، ایک دوسرے پر ظلم و ستم کرے گا، اور اس کی کمزور ہے تو ہمیشہ دباتا رہے گا۔ ایسے کو نائب بنانا چاہتا ہے، اس کو نائب بنانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا راز مشیت جو ہے، راز قدرت جو ہے، راز الہیت جو ہے، راز خداوندی جو ہے، وہ تم سے پوشیدہ ہے، وہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے ہو۔ اور جب خلیفہ تیار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرشتے ذرا دیکھو تم شاہکار قدرت کی زیارت تو کر دو، شاہکار قدرت کی زیارت تو کر دو۔ فرشتے آئے، سر دیکھا، پاؤں دیکھا، پیٹ دیکھا، سارے باڈی کو دیکھا، کچھ نہیں سمجھ پا رہا ہے، کچھ نہیں سمجھ پا رہا ہے۔ کیا اللہ یہ تیرا ہے؟ کہا یہ میرا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی روح ہم سب کے باپ آدم علیہ السلام کے جسم میں ڈالا، جسم میں ڈالا، اور روح کو اللہ ڈالا ہے نا، اور اللہ کے حکم کے خلاف دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اب روح اندر گئی، واپس آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادخلوا فی جسد آدم، آدم کے جسم میں پھر داخل ہو جا، پھر گئی، پھر واپس آئی۔ کیوں واپس آئی؟ 2 دفعہ واپس آ گئی۔ کہا بولا آدم علیہ السلام کا جسم اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ڈارک ہی ڈارک ہے، فل باڈی ڈارک ہے، کہیں روشنی نہیں، کہیں لائٹ نہیں، روشنی نہیں، اندھیرے میں مجھے گھبراہٹ ہوتا ہے۔ آپ بند کمرے میں آپ کو لائٹ چلی جائے تو آپ رکو گے؟ آیا نہ بولو نہیں رکو۔ کیوں؟ ہم اس باپ کے بیٹے، باپن کود پراپن گھوڑا گد ہو تو تھوڑا تھوڑا، باپ کا اثر بچے پر ہوتا ہے، پورا نہیں تو کم سے کم آدھا تو ہوتا ہے۔ تو اس لیے گھبراہٹ، اندھیرے میں ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے، وجہ یہی ہے، روح بھاگ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب داخل ہو جا، زور سے زور سے، اب جب داخل ہو رہی تو نکلنے کا نام دے۔ کہا روح آدم اب جب تیسری بار داخل ہوئی تو واپس کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کیوں نہیں آ رہی ہے؟ روح نے عرض کیا مولا
2 دفعہ آ کر واپس اس لیے گئی کہ اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، لیکن جب تیسری دفعہ تو نے داخل فرمایا ہے اور جب میں یہاں آیا ہوں تو میں جلوے مصطفیٰ پا رہی ہوں۔ سرکار دو عالم کا انداز نرالا ہے، سب مل کر بولو یا رسول اللہ۔ سرکار دو عالم کا انداز نرالا ہے، سرکار دو عالم کا انداز نرالا ہے، مکے میں ہوئے پیدا، عالم میں اجالا ہے، مکے میں ہوئے پیدا، گھر گھر میں اجالا ہے۔ روح آدم نے عرض کی اللہ اب اس میں تو جلوہ مصطفیٰ نظر آ رہا ہے۔ بتائیے چلا کہ جب گھبراہٹ ہو، جب زندگی میں اندھیرا ہو، جب ڈارک لائف کی سچویشن تمہارے سامنے ہو تو مصطفیٰ کو یاد کر لو، اجالا ہی اجالا ہوگا۔ لائٹ گئی، اکبر بادشاہ باہر محل کے، لائٹ گئی اکبر بادشاہ باہر محل کے، بربل سامنے کھڑا ہوا، دیکھا بادشاہ سلامت باہر آ گئے، بادشاہ سلامت، خیریت تو ہے، کہا خیریت تو ہے لیکن چراغ گل ہو گیا ہے، اندھیرے کی وجہ سے گھبراہٹ ہوئی، اندھیرا برداشت نہیں کر سکتا، میں باہر آ گیا، لیکن میں ایک فکر میں ہوں، میں ایک فکر میں ہوں۔ بادشاہ سلامت کیا فکر ہے آپ کو؟ کہا کہ چند منٹ ہم برداشت نہیں کر سکتے، ذرا زور سے، چند منٹ ہم برداشت نہیں کر سکتے، چراغ گل ہوا، میں باہر آ گیا، صدیوں صدیوں برسوں برسوں قبر میں رہنا پڑے گا، اس اندھیرے کو میں کیسے برداشت کروں گا؟ میں اس فکر کے اندر آ گیا ہوں۔ بربل تھا، بربل وہاں بھی نہیں تھا، زور سے بولو، بربل تھا، بربل نبی کا دشمن نہیں تھا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ کے نبی کو دنیا سے گئے کتنے سال ہو گئے؟ کہا دنیا سے گئے ہوئے آج 1200 سال ہو گئے۔ کہا 1200 سال آپ کے نبی کو دنیا سے گئے ہوئے ہوا، پردہ فرمائے ہوا، وصال فرمائے ہوا، اس 1200 سال کے اندر آپ نے دیکھا کہ صرف 63 سال نبی دنیا میں رہے، 63 سال دنیا میں رہے، تو 13 سال مکہ شریف میں، 10 سال مدینہ شریف میں، اعلان نبوت کے بعد 23 سال، اور ٹوٹل عمر 63 سال۔ تو 63 سال کی ایج میں آپ کے نبی نے، کائنات کے نبی نے، اللہ کے محبوب نے، فاطمہ کے بابا نے، علی کے سسر نے، امام حسن حسین کے نانا نے 23 سال کی دنیاوی زندگی میں دنیا کے کونے کونے کو روشن فرما دیا ہے۔ تب 1200 سال سے نیچے دنیا کا کون سا کونا اندھیرا ہوگا؟ قبر کی ڈارک نہیں ہوگی۔ اے شہنشاہ اکبر، جب 23 سال میں پوری دنیا روشن کر سکتا ہے تو 1200 سال کے اندر بھیتر زمین کو کیسے نہیں روشن کر سکتا ہے؟ تو اس لیے ڈارک لائف جب
درود مصطفیٰ پڑھو، زندگی کی ساری تاریکیاں دور ہو جائیں گی۔ آنکھوں کا تارا، زور سے، آنکھوں کا تارا، نام محمد دل کا اجالا، نام محمد، آنکھوں کا تارا، نام محمد دل کا اجالا، اللہ اکبر، رب العلا نے اللہ اکبر، ہر شے پہ لکھا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بڑھتی درود دوڑے گی حوریں، بڑھتی درود دوڑیں گی حوریں، کب لاشا گلے گا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی سے پیار کرو، اوپر کا بھی اندھیرا دور ہو جائے گا، بھیتر کا بھی اندھیرا دور ہو جائے گا۔ اب آدم علیہ السلام جب مکمل تیار حضرات، وقت پورا ہو چکا ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے، انشاءاللہ اگلے جمعے کو انشاءاللہ آئیں گے نا؟ کون کو نہیں آئیں گے؟ سب آئیں گے نا انشاءاللہ؟ اب وقت پورا ہو رہا ہے، الحمدللہ